حضرات محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور آج عید کا دن بھی دیکھنے نصیب فرمایا۔ اللہ کریم اس کو قبول فرما لے تو سارا ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ قبول فرمائے تو اس کی مرضی ہے۔ میرے محترم دوستوں، بات قبولیت کی ہوتی ہے، قابلیت کی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے قابل پیچھے رہ جاتے ہیں اور جن کو اللہ قبول کرے میرے جیسے نکمے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہر نیکی کے بعد، ہر اچھے عمل کے بعد جو ہے اس کی قبولیت کی دعا کرنا اور اللہ کے ہاں قبول ہونا یہ بڑا اہم ہے۔ اب دیکھیں کہ خانہ کعبہ جیسی عظیم الشان عمارت جو ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دو جلیل القدر نبی اس کی بنا تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما دے۔ یعنی دو ایسی ہستیاں ہیں کہ ان سے محترم ہستیاں کائنات میں شاید ہی کوئی ہوں، اور ایک ایسا عظیم الشان کام انجام دے رہے ہیں کہ شاید ایسا کوئی کام اور نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے بعد ان کو یہی پریشانی اور فکر ہوئی کہ اگر اللہ نے قبول نہ فرمایا تو ہماری یہ محنت بیکار چلی جائے گی۔ تو ہماری یہ 29-30 دن کی جو محنت ہے رمضان کی، روزوں کی، تراویح کی، ذکر اذکار کی، تسبیحات کی، انفاق کی، نیک کاموں کی، یہ ساری کی ساری بیکار چلی جائے گی اگر اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ اس لیے خود بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی دعاؤں میں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ عید کے بارے میں یا رمضان کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ آج صرف یہ عرض کرنا ہے تاکہ ہم ایک بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں۔ پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کہ لوگوں کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو میں آج صرف 2-4 باتیں اسی اسراف پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ موقع ہے، آپ حضرات تشریف لائے ہیں، چلیں ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی پیغام پہنچ جائے، کوئی ایک بندہ بھی عمل کرنے والا بن گیا تو انشاءاللہ میرے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ ہمارے معاشرے میں 3-4 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم بہت اسراف کرتے ہیں۔ اچھا، اسراف کے بارے میں ایک تو اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرنا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری آیت جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر اور اسراف ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ تم فضول خرچی نہ کرنا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ اپنے رب کا ناشکرہ تھا۔ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، احسان کیے اس پر، لیکن اس نے اللہ کی ناشکری کی۔ تو گویا اسراف کرنے والا، حد سے زیادہ خرچ کرنے والا، اپنی حد سے بڑھنے والا، یہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، اور یہ بھی ناشکری کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی اسراف اصل میں ناشکری ہے۔ تو سب سے پہلا اسراف جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے وہ ہے کھانے پینے میں اسراف۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ دعوتوں کے اندر جاتے ہیں، خاص طور پر شادیوں کے اندر، تو وہاں جس طرح کھانے کی بے توقیری اور بے ادبی کی جاتی ہے وہ اس کی انتہا کوئی نہیں۔
تو اللہ نے اس کے بارے میں منع فرمایا، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرنا، منع ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، منع ہے، غلط ہے۔ فرمایا کہ یہ پہلا اسراف جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے وہ ہے کھانے پینے میں اسراف۔ جتنا انسان کو ضرورت ہے ضرور کھائیے، اللہ نہیں روکتا، کلوا واشربوا، فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، کوئی حرج نہیں ہے، جتنا دل کرتا ہے، لیکن حد سے مت بڑھو، جو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں آدھی پلیٹیں جو ہیں وہ کوڑے کے ڈرم کے اندر جاتی، یہ صرف میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ہم سارے اسی معاشرے کے فرد ہیں، اللہ ہم سب کو یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ جتنی ضرورت ہے ہم اتنا استعمال کریں۔ اچھا جو بچ گیا ہے، جو کوڑے کے ڈرم میں ہم نے پھینکا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ جس نے اس پلیٹ کو بھرا ہے اور پھر اس کو کھایا نہیں ہے، کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب نہیں کھایا ہے، کوڑے کے ڈرم میں وہ گئی ہے، اب ذمہ دار وہ بندہ ہے جس نے اس کو بھرا تھا۔ اب ذرا اندازہ فرمائیے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، دوپہر کا وقت تھا تو آپ ان کے گھر چلے گئے، تو حضرت ابو ایوب انصاری گھر پہ موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ نے استقبال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو بٹھایا، بڑی عزت و احترام کے ساتھ پانی وانی جو موجود تھا پلایا۔ اس کے بعد اہلیہ نے انہیں کہا، حضرت ابو ایوب کی اہلیہ نے، کہ آپ تشریف لائے ہیں، اب کھانے کے بغیر تو میں نہیں جانے دوں، اب تو آپ کھانا ہمارے گھر نوش فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہو گئے، ٹھیک ہے، تو کسی کو بلایا کہ ایک بکری کا بچہ جو تھا گھر کے اندر موجود، اس کو ذبح کرو۔ اتنی دیر میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی آ گئے۔ اب انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، چند صحابہ ہیں۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور جلدی جلدی بکری ذبح کی اور اس کو کھانا رکھا اور پکایا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا اور ہاتھ روک لیا، اور آپ نے سورہ تکاثر کی ایک آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رو پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے فاقہ ہے، اس عالم کے اندر ہم یہ لقمے کھا رہے ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی اس حال کے اندر کھا رہے ہیں، پھر بھی فرمایا ایک ایک لقمے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب یہ حالت ہے، اس کائنات کی جو سب سے بڑی ہستیاں ہیں اور ان کا یہ عالم ہے ڈرنے کا، تو ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے؟ ہم کتنے لقمے جو ہم بیکار کھاتے ہیں اور کتنے لقمے ہم ضائع کرتے ہیں، کہ اس کا کبھی حساب کیجئے خدا کے لیے۔ اس دنیا میں اللہ نے کتنے لاکھوں اور کروڑوں انسان ایسے ہیں جن کو یہ لقمے نصیب نہیں ہیں، ایک ایک لقمے کے لیے جن کو ترسنا پڑتا ہے، اور اللہ نے ہمیں فراوانی کے ساتھ وافر مقدار کے اندر نصیب فرمائے ہیں، تو کیا اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اس کو کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیں؟ خدا کے لیے غور کیجیے، میری دردمندانہ درخواست، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، اپنے دل کے درد آپ سے بیان کر، یہ عاجزانہ درخواستیں ہیں کہ اس پہ غور فرمائیے کہ جو ہم نے پھینکا ہے، جو ہم نے ضائع کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور وہ کروڑوں لوگ جو ہے جو بھوکے مر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اگر وہ اللہ نے ان کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا کہ دیکھو تم کو میں نے اتنی فراوانی سے دیا تھا، ان کا کیا قصور، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تو خدا کے لیے اللہ کے رزق کا احترام کیجیے۔ اللہ نے نصیب فرمایا ہے، اللہ ہر ایک کو نصیب نہیں فرماتا، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے وافر مقدار میں نصیب فرمایا ہے۔ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ جتنی ضرورت تک کھائیے، اور اس کے بعد جو ہے جو باقی دوسروں کو دیجیے، ان کا حق ہے۔ اللہ نے سارے کا سارا آپ کے لیے نہیں دیا ہوتا، یہ اصل میں آپ کے ذریعے سے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ ترتیب بنائی ہے، فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے، تو اگر تم نے کمزوروں کو شریک نہ کیا تو عین ممکن ہے اللہ تمہارے رزق کو بھی روک لیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی ہیں،
اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب ان کی کتابوں کی دکان ہوا کرتی تھی دہلی میں، اور وہ دکان انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو سونپ رکھی تھی، اور بڑا بھائی سارا دن اس دکان پہ بیٹھتا، کام کرتا، اور سال کے بعد پیسوں کا حساب کر کے آدھے مولانا الیاس کو دیتا، آدھے خود رکھ لیتا۔ تو سال کے بعد ایک دن ملازم جو تھا دکان پہ، اس نے بھائی سے کہا کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مولوی الیاس تو سارا سال دکان پہ نہیں آتا، اور آپ جو ہے سال کے بعد آدھا پورا اس کو دے دیتے، اس کی کون سی محنت کرتا ہے وہ سال بھر؟ تو ان کے بھائی نے کہا کہ برخوردار، آج تم نے یہ بات کی ہے، آئندہ نہ کرنا۔ میرا تو یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ مجھے تو رزق ہی اس کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس طرح اللہ نے کچھ بہانے بنائے ہوتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے ہمسائے، اگر ہم ان کا خیال کریں تو اللہ ان کے حصے کا رزق بھی ہمیں دینا شروع کر دے گا۔ ایک چینل بن جائے گا، رزق اس ذریعے سے جانا شروع کر دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھیے، یعنی جتنا آپ اس کی فراوانی کریں گے، جتنا آپ دوسروں پہ خرچ کریں گے، اتنا ہی اللہ پھر آپ پر بھی بڑھا دے گا، آپ کا رزق بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو رزق کے بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو دوسروں پر خرچ کیا جائے۔ تو پہلی میری درخواست یہ تھی کہ جو پہلا ہم اسراف کرتے ہیں اپنے معاشرے میں ہے، وہ ہے کھانے پینے کا اسراف۔ اس آیت کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے، اگر صرف ایک آیت پہ مسلمان عمل کرنا شروع کر دیں، صرف اس ایک آیت پر، تو مسلمانوں سے بیماریاں ختم ہو جائیں۔ کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے۔ اصل میں بیماریاں کم کھانے سے نہیں ہوتی، بیماریاں زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں۔ پوچھئے ڈاکٹروں سے، حکیموں سے پوچھئے، بیماریاں زیادہ کھانا یہ بیماری کا موجب ہے، کم کھانا نہیں ہے۔ ایک حکیم مدینہ منورہ میں آ گیا، بڑا عرصہ بیٹھا رہا، اس کو کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ لوگوں سے پوچھا تو تحقیق کی پتہ چلا کہ یہاں لوگ بھوک رکھ کے کھاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا کلیہ جو آج جدید سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ بھوک رکھ کے کھائیے، یعنی اگر آپ کو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے تو 1.5 کھائیے، انشاءاللہ بیمار نہیں ہوں گے۔ اگر 2 کی بجائے 3 کھا لی تو پھر بیمار ہوں گے، پھر لازمی ہے کہ اس مشین پر زیادہ بوجھ پڑ گیا، اب اس مشین نے خراب ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر کم بوجھ ڈالیں گے تو لمبا عرصہ چلے گی مشین، ٹھیک بھی رہے گی۔ اس آیت کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے، اگر مسلمان اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے اور زیادہ مت کھائیں، تو انشاءاللہ بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو پہلا جو اسراف تھا ہمارے معاشرے میں وہ کھانے پینے کا، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی، کہ ہم اس اسراف سے محفوظ ہو جائیں۔ اس کے بعد 3 قسم کے اسراف ہیں جو اور ہیں، جن کے بارے میں ہم توجہ نہیں کرتے۔ پہلا اسراف ہے پانی کا، دوسرا اسراف ہے بجلی کا، اور تیسرا اسراف ہے گیس کا۔ تینوں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور تینوں کے بارے میں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری کوئی یہ استحقاق تھا، ہمارا کوئی حق تھا جو اللہ نے ہمیں دے دیا، اور ضروری ہے کہ ہم پر رہے۔ ایسا نہیں ہے، استحقاق کوئی نہیں ہے، حق کوئی نہیں ہے۔ کتنے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے پانی سے محروم رکھا ہے، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترستے ہیں۔ پانی کا ایک لوٹا، پورے دن میں 1 لوٹا ملتا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، استنجا، وضو، خانہ پیشاب بھی کرنا ہے، اور باقی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، 1 لوٹا۔ آپ کبھی تصور کریں کہ ہمیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی، یعنی ہم آدھا پانی جو ہے ہم سڑکیں دھو دھو کے، گاڑیاں دھو دھو کے ہم اس پہ ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھیے، کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم خود اپنے آپ کو مخاطب کریں کہ ہم کم از کم اس سے بچ جائیں۔ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں یہاں پہ کہ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا، یہ نہیں بدلیں گے، نہ بدلیں، کہ کم از کم میں تو بدلوں گا۔ جو باتیں میں کرتا ہوں سب سے پہلے میرے اپنے کان سنتے ہیں، میرے اپنے لیے ہیں، میرے ذمہ بدلانا نہیں ہے لوگوں کو، میرے ذمہ تو پیغام پہنچانا ہے، باقی بدلانا تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ کسی کے دل میں بات ڈال دے، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پیغام دینا چاہیے، اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ تو یہ اصل ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں اپنا پیغام پہنچائیے،
کوئی کرے نہ کرے آپ شروع کر دیجئے. یعنی سارا دن آپ دیکھیں گے پورے وسیم بلاک میں اور آگے حسن ٹاؤن کی مین روڈ تک کہ سارا دن پانی جو ہے گھروں کو دھو دھو کے پانی سڑکوں پہ بھرا ہوگا. اور کچھ لوگ چھڑکاؤ کے نام سے اتنا پانی گرائیں گے کہ لوگوں کے لیے پھسلن ہو جائے گی. اب وہ سارا پانی آپ اندازہ کریں کہ اس کا حساب نہیں دینا. صبح صبح مجھے واک پہ جانا ہوتا ہے تو ایک صاحب ایسے ہی سڑک کو دھوتے ہیں بیکار. ایک دن میں نے ان کو عرض کر دیا جا مولوی کے اندر تو آیا بڑا حساب لینے والا، لیکن میں نے تو حساب نہیں لینا، اللہ حساب لے. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کا حساب دینا ہے، اللہ کی قسم حساب دینا ہے. جو قطرے آپ یہاں پہ بہا رہے ہیں اور وہ گٹر میں جا رہا ہے، پانی کہیں نہیں جا رہا، گٹر میں جا رہا ہے، وہ پانی اس کا آپ کو حساب دینا. کہتا جا دے لیں گے حساب، جا تم اپنا کام کر. ٹھیک ہے بھائی، میں تو کم کروں. اصل میں ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ حساب کیسے ہوگا. اللہ اکبر. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء تک اس بات سے گھبراتے تھے کہ ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے. آسان نہیں ہے. ارے کسی بڑے افسر کے سامنے کھڑے ہو کے آپ پہ ٹانگیں کامتی ہیں، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ پوری مخلوق کے سامنے، پوری مخلوق اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ان باتوں کا حساب دینا یہ آسان نہیں. میرا کہنا اور سننا آسان ہے، بڑا مشکل عمل ہے. اس دن کے لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کی. کوئی دیکھتے نہ دیکھے، کرے نہ کرے، گورنمنٹ اس کا قانون بنائے نہ بنائے، جو بھی ہو، یہ بات کی باتیں ہیں. اصل تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہوں، اور جو ہم نے پانی ضائع کیا ہے، گٹروں کے اندر بہایا ہے، اس کا حساب کون دیتا ہے؟ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں، وضو، اور نہر پہ وضو کر رہے ہیں، کھلا پانی چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ سعد یہ کیا تم اسراف کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. وضو کر رہے ہیں، ضائع نہیں کر رہے. تو حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پانی وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یہ سوال کیا آپ نے، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں بالکل ہوتا ہے، اگرچہ تم بڑی نہر پہ کیوں نہ کر رہے ہو. اچھا نہروں میں ایسے ہوتا ہے پانی بندہ دیتا نہر کے اندر ہی چلا جاتا ہے، ضائع بہت کم ہوتا ہے. اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ جتنا چلو کے اندر جتنی ضرورت ہے اتنا لو، زیادہ مت لو، اس کا بھی تمہیں حساب دینا ہے. لقموں کی بات، کھانے کی بات میں پہلے بتا چکا ہوں کس عالم کے اندر حضور نے کھایا، اور مجھے بھول گیا کہ آپ نے تھوڑی سی روٹی پر 2 بوٹیاں رکھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی فاطمہ کو دے آؤ، وہ بھی کئی دن سے بھوکی. یعنی اس عالم میں وہ دعوت کھائی تھی، اور اس عالم میں آپ نے کہا تھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہی حال ہمارا پانی کا ہے. ذرا چولستان میں چلے جائیے، تھر پارکر میں چلے جائیے، نگر پارکر میں چلے جائیے، یہ جتنے صحرا ہیں ہمارے پورے بلوچستان پھر لیجئے، آپ کو پانی کے لوٹے نہیں ملیں گے. پانی آپ کو شاوروں کے اندر نہیں ملے گا، قطروں کے ساتھ ملے گا، گن گن کر ملے گا، اور اس کا حساب دینا ہوتا. تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. تو میرے محترم دوست، دوسری بات جو ہے وہ پانی کا بچت، پانی کے بچاؤ. یہ ابھی بہت کم عرصہ باقی ہے کہ ہمیں پھر زبردستی کرنا پڑے گا. لاہور کا پانی نیچے سے نیچے جا رہا ہے. وہ پانی جو 500-600 فٹ پہ ہوتا تھا، اب وہ پانی 1000-1500 فٹ پہ پہنچ چکا ہے، اور مسلسل نیچے جا رہا ہے. اور اوپر سے اللہ نے اس دفعہ بارشیں بھی نہیں کی. تو وہ پانی کی سطح اگر اور مزید سے چلی گئی تو آپ کے ٹیوب ویل بھی نہیں کھینچ سکیں گے. یہ بھول جائیے کہ ہم جو زمین سے پانی نکال لیں گے، زمین سے پانی بھی اللہ کے حکم سے نکلے گا. ہماری مشینیں نہیں نکالیں گی، اللہ کی قسم، اگر اللہ کا حکم نہ ہوا. یہ مشینیں بیکار نکلیں گی، کچھ بھی نہیں آئے گا ان کے اندر. یہ اگر ہم نے قدر کی، اگر ہم نے اس کی محنت کی، اس کو اللہ کی اس نعمت کو، تو انشاءاللہ پھر یہ نعمت برقرار رہے گی. اب دیکھیے وہ نعمت ہم سے ختم ہو گئی، گیس کی نعمت، اس کی ہم نے قدر نہیں کی. مجھے یاد ہے کہ میں یہ 6ٹھی کلاس میں غالباً پڑھتا تھا، جب یہ گیس کے پائپ پہلی دفعہ ہمارے شہر میں جب سوئی گیس سے آئی تھی، تو وہاں سے یہ پائپ جو ہے بچھنے شروع ہوئے. یعنی سب سے بڑی حماقت یہ تھی کہ ہم نے گیس کے پائپوں کے اندر بچھا دیا. جی ہمارے پروفیسر صاحب تشریف رکھتے ہیں کیمسٹری کے، یہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ گیس براہ راست جو ہے یہ را میٹیریل ہے یوریا بنانے کا. کیوں جی حضرت ایسے ہی ہے نا. یعنی اس کو ہم نے جلا جلا کے ضائع کر دیا. جو براہ راست را میٹیریل تھا جس سے ہم کھاد بنا سکتے تھے اور بہترین چیزیں بنا سکتے تھے، ہم نے چولہوں میں اور یہاں پہ پائپوں میں جلا جلا کے ستیہ ناش کر دیا. میں نے برسہا برس گزارے ہیں یہ عرب ملکوں میں، تو وہاں بے شمار گیس کے خزانے ہیں کہ پائپ نہیں ہے، وہاں پہ سلنڈر ہی ہیں. انہوں نے ایسی حماقت نہیں کی، یہ اسراف نہیں کیا انہوں نے
کہ پائپ بچھا کے جناب لوگوں کو دے، وہ ضائع کرتے ہیں. وہاں بھی سلنڈر نہیں ملتے، حالانکہ گیس ان کی اپنی ہے، لوگوں کو وہ سپلائی کرتے ہیں، بڑی سستی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تاکہ ضائع نہ ہو. اور آج ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں گیس نہیں آتی، اور 1-2 سال اور ہیں، بس یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر ہمیں اسی راشن پہ جانا پڑے گا. 1-2 سلنڈر ملیں گے، ان کے گزارا ہوا نہ ہوا تو نہ ہوا. اب یہ اسراف کا نتیجہ، کس کا نتیجہ ہے؟ اسراف کا. اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے. تو کھانے کا اسراف، پانی کا اسراف، اس کے بعد گیس کا اسراف، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے حکم کے بغیر یہ بھی نہیں ملے گی. اس کے بعد یہ بجلی کا اسراف ہے. بجلی کے اسراف کے بارے میں اتنی، یعنی ہماری پوری کی پوری قوم جو ہے اتنی احمق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بل دینا ہے. یعنی سرکاری وہاں پہ محکموں کے اندر، سرکاری دفتروں کے اندر ایک بڑے افسر صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی، تو وہاں پہ کمرے کے اندر 2 ونڈو اے سی چل رہے تھے، اور ونڈو اے سی زیادہ آپ کو پتہ ہے بجلی لیتا ہے. اور جب وہ اٹھ کے آئے، میرے ساتھ کوئی کام تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ اے سی بند کر دیجئے. کہنا میں کہڑا بل دینا. اب یہ ہے ہماری سوچ، ہمارا سوچ یہ ہے. یہ سوچ کا اندازہ دیکھیے، بڑے افسر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور وہ بابا جی باہر نکلے، کہتے میں کہڑا بل دینا. تم نے بل نہیں دینا، قوم نے تو دینا ہے. یہ قوم کا تو ضیاع ہو رہا ہے. جو قومیں زندہ قومیں ہیں، تہذیب یافتہ قومیں ہیں، سمجھتی ہیں کیا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ کینیڈا میں لائبریری میں گیا، اور لائبریری میں ایک بچہ تھا اور ایک اس کی ماں تھی. اب وہ بچہ اور ماں باہر آنا چاہ رہے تھے. آٹومیٹک ڈورز لگے ہوئے ہیں کہ جو ہی آپ جائیں گے، سینسر لگے ہیں، وہ کھل جائیں گے. اور اس کے اندر 2 آپشنز ہوتی ہیں، ایک تو وہ خود کھل جائیں گے، دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ اگر نہ کھلے تو آپ بٹن دبائیے، اس پہ لگا ہوا ہے بجلی سے، وہ کھل جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ بچے نے بھاگ کر بٹن دبا دیا تاکہ وہ دروازہ کھل جائے. تو ماں نے اس کو ڈانٹا کہ تم نے بجلی ضائع کی ہے. اللہ اکبر، تمہیں ضرورت کیا تھی؟ یہ دروازہ آٹومیٹک کھلنا تھا، یہ بٹن دبا کے تم نے دروازے کو مجبور کیا وہ زیادہ بجلی استعمال کرے، تم نے بجلی کو ضائع کیا. یہ اس قوم کا حال ہے جس کو ہماری طرح ضرورت نہیں ہے، ہماری طرح محتاج نہیں ہے. وہ قوم یہ خیال کرتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں ہم نے اسی کڑا بل دینا. تو قوم نے تو دینا ہے، اور قوم اس کا نتیجہ بھگت رہی ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگلا جو اسراف ہم کرتے ہیں وہ بجلی کا، جتنی ضرورت ہے جلائیے، اور جس کمرے میں آپ موجود نہیں ہیں، خدا کے لائٹیں بند کیجیے، پنکھے بند کیجیے، اے سی بند کیجیے. یہی حال مسجدوں میں ہوتا ہے. مسجدوں میں اگر ایک کی ضرورت ہے، ایک پنکھے کے نیچے 4 بندے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ہر بندہ یہ چاہے گا میں الگ پنکھا چلا لوں. کیوں؟ کہ میں کہڑا بل دینا. یہ ہماری سوچ جو ہے، اللہ ہماری سوچ کو بدل دے. یہ سارے ہم سب کے ذمہ دار ہیں، ہمیں سب کا حساب دینا ہے، اور کم از کم آخری درجے میں اپنے عمل کا حساب تو دینا ہے. وہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا. ہمارے دوست اکثر مجھے کہتے ہیں اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، اس سے کیا فرق پڑے گا. میں ان سے یہ کہتا ہوں، بڑے ایک مشہور امریکن پوئٹ بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، آئرن لیزلے. یہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں بیچ پر ایسے گھوم رہا تھا، صبح کا وقت تھا، تو میں نے دیکھا کہ دور ایک بندہ ریت پر کھڑا ہے. وہ ایسے جھکتا ہے، جھک کے کوئی چیز اٹھاتا ہے اور سمندر میں پھینک دیتا ہے، پھر جھکتا ہے، پھر کوئی چیز اٹھاتا ہے اور پھر سمندر میں پھینک دیتا ہے. کہتے مجھے تجسس ہوا، تو میں چلتا چلتا، دور تھا مجھ سے، اس تک پہنچ گیا کہ میں دیکھوں کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے. کہتے جب میں گیا، وہاں پہ گیا، تو میں نے دیکھا سٹار فش بہت زیادہ اور ریت پر پڑی تھیں. وہ لہر کے ساتھ باہر آ جاتی ہیں اور دوبارہ بیچاری پانی میں جا نہیں سکتی، تو وہ مر جاتی ہیں. کہتے سٹار فش پڑی تھی اور وہ بندہ ایک ایک کر کے اس سٹار فش کو سمندر میں پھینک رہا تھا. کہتے میں نے اسے پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا تمہیں نظر نہیں آتا، یہ سٹار فش ہے، مرنے لگی ہے، میں اس کو واپس پھینک رہا ہوں تاکہ یہ بچ جائے، ان کی زندگی بچ جائے. تو یہ دانشور تھا، پوئٹ تھا، فلاسفر، سب کچھ تھا، اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی. تو کہتے میں ہنس پڑا. میں نے اسے کہا اس سے کیا فرق پڑے گا. جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ہم اگر نہ دھوئیں گے گھر تو کیا فرق پڑے گا. اس سے کیا فرق، سارے کرتے ہیں جی. ہم اگر بجلی بچا لیں گے کیا فرق، سارے ہی کرتے ہیں. ہم اگر گیس کو کم استعمال کریں گے سارے ہی کرتے ہیں. ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے گھر میں جاتا ہوں کبھی کبھی، مال ٹاؤن میں رہتے ہیں، تو ان کے گھروں میں بجائے
اس کے کوئی ہیٹر جلانے کے، ہر یعنی کمرے کے اندر چولہا جل رہا ہوتا ہے، بیکار گیس کا چولہا، گیس وہاں پہ آتی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا یہ آپ کیوں جلاتے ہیں؟ اس لیے جی کمرے گرم رہیں۔ دیکھو اللہ کے بندو، جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، جہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں، وہاں چلے جلا لیجئے، لیکن وہ سب کمروں میں یہ گیس مسلسل سارا دن چلتی رہتی ہے تاکہ کبھی اس کمرے میں جانا پڑے تو وہاں ان کو کمرہ گرمی محسوس ہو۔ تو یہ ہمارے اسراف کا یہ عالم ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں، آئرن لیسلی کہتے ہیں، میں ان تک پہنچا اور اس سے میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں سٹار فش کی جان بچا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا یہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہی جملہ، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کہتے ہیں اس بندے نے ایک سٹار فش اٹھا کے اس کو پھینکا، اس نے کہا کم از کم اس کو تو فرق پڑے گا نا۔ اللہ اکبر، سمجھیے اس بات کو کہ کم از کم باقی سب کو فرق نہ پڑے، جو سمندر میں چلی گئی اس کی جان بچ گئی، اس کو تو فرق پڑ گیا، کچھ تو ہوا۔ شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ارے اللہ کے بندو، ایک گھر ٹھیک ہو گیا، ایک بندہ ٹھیک ہو گیا تو معاشرے میں ایک تو فرق پڑے گا نا۔ اس لیے یہ نہ سوچئے کہ میرے کرنے سے کیا فرق پڑے گا، نہیں، آپ کے کرنے سے فرق پڑے گا، کم از کم ایک درجہ فرق تو پڑے گا۔ اور اگر آپ کے دیکھنے سے کسی اور کو بھی عقل آ گئی، کسی اور کو بھی سمجھ آ گئی، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اور فرق اور بڑھ جائے گا۔ تو یہ میری درخواست تھی آج کی کہ ہم خدا کے لیے ہم اسراف سے بچ جائیں، پانی کا اسراف، بجلی کا اسراف، گیس کا اسراف اور کھانے پینے کا اسراف۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہماری قوم جو ہے بہت بری طرح اسراف کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے، آپ کو بھی ہمیں اس اسراف سے محفوظ فرمائے۔ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہمیں اس اسراف کا جواب دینا پڑے، اور یقیناً جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ ان اعمال میں سے ہے جو لازمی اعمال ہیں، اللہ نے منع فرمایا تھا اور ہم یہ کرتے رہے ہیں، اس لیے ان کا جواب دینا اللہ معاف فرمائے، وہ جواب دینا وہاں پہ آسان نہیں۔